السلام علیکم محترم ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک شیعہ بالکل اپنے چیلنج میں پھنس گیا۔ اس نے کہا اگر ثابت کر دو یہ بات جو شیعوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ امام یعنی تمام علم اللہ تعالیٰ نے 27 حروف میں بنایا، جس میں 2 حروف یعنی 2 حصے تمام انبیاء کو ملے اور 25 حصے امام مہدی علیہ السلام، امام قائم علیہ السلام کو ملے ہیں۔ اس شیعہ نے کہا اگر آپ ثابت کر دیتے ہو تو میں ابھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو جناب والا پھر کون ثابت کرنے والا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک عظیم شاگرد برادر عمران، انہوں نے کتاب اٹھائی اور کہا یہ دیکھو بہار الانوار، آئیے اس کو دیکھتے ہیں، بہت مزہ آئے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس چیلنج کے سامنے پھر مسلمان بھی ہوتا ہے کہ نہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ میرا نام حیدر علی ہاشمی ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ عمران صاحب، میرا آپ سے ایک کوشچن ہے، جیسے آپ نے ابھی یہ حدیث بتائی ہے کہ علم کو 27 حصوں میں بانٹ دیا اور 2 حصے نبی کو دے دیے گئے، باقی کے 25 جو ہے امام مہدی کو دے جائیں گے۔ یہ ایک آپ اگر واقعی میں یہ امام 2 نبی کو دے دیے گئے جو آپ نے بتا رہا ہے، یہ حدیث اور جو آپ نے بولا کہ 3 بار درود شریف پڑھتے جب آیت اللہ خمینی کا نام آتا اور جب حضور کا نام آتا تو 1 بار پڑھتے، آپ اگر یہ پروف کر دیا تو میں ابھی آپ کا مذہب قبول کرنے تیار ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک سیکنڈ اس سے پہلے بھی آپ سوال کریے۔ آپ ایک سیکنڈ، کتاب کا نام ہے بہار الانوار، اس کی والیوم نمبر 12 پیج نمبر 347۔ واقعہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا علم 27 حروف پر مشتمل ہے، تمام انبیاء اور رسول جو کچھ لائے وہ صرف 2 حروف ہیں اور تمام لوگ 2 حروف سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ جب حضرت امام قائم علیہ السلام ظہور کریں گے تو باقی 25 حروف کو ظاہر کریں گے اور ان 2 حروفوں میں ملا دیں گے اور پورے 27 حروف کے علم کو پھیلائیں گے۔ ایک سیکنڈ جی، نہیں اس میں ایک چھوٹا میں بول دیتا ہوں اس کے پہلے۔ ماشاءاللہ میرے کو سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ پہلی بات آپ کھلے دل سے مانے کہ آپ کا مذہب الگ ہے، الحمدللہ۔ دوسری بات، میرا کام علم بانٹنا ہے، توفیق الا باللہ، اللہ آپ کو توفیق دے معاملہ۔ آپ نے پوچھا کہاں پر ہے، میں نے بتایا۔ آپ مائک کھولوں گا، مائک کھولو بھائی، کھولے۔ کیونکہ یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے، ہم سب نے پڑھی ہے۔ یہ حدیث آپ نے ہمیں سنائی کہ صرف 2 نبیوں کو دیا گیا، 25 امام مہدی کو دے دیں گا، مگر حدیث آپ نے ابھی الگ سنائی۔ اچھا، آپ نے سنا ہے کہ صرف 2 علم کو 27 حصوں میں بانٹا گیا، صرف 2 حصے امام مہدی سے پہلے تک آئے۔ حدیث ایسی ہے، مگر آپ نے بتایا کہ نبی کو صرف 2 ہی حصے دیے گئے۔ ماشاءاللہ حیدر، اگر آپ تھوڑی سی اردو بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ کی کتاب پڑھو، میری اردو لکھی بھی نہیں ہے، سنا جی، اس میں حصے نہیں آیا، حروف بول کر آیا۔ حروف نہیں سنیے، پورے لوگ اردو سن رہے، ہم سب اردو سمجھتے۔ کیا بتایا گیا معلوم ہے؟ 2 حروف پر پورا علم ہے جو قائم امام سے پہلے ہے۔ قائم امام آئیں گے تو 25 حروف والا علم لائیں گے، پہلے 2 کو اس میں ملائیں گے اور 27 حروف والا علم سکھائیں گے۔ ایک سیکنڈ سن لیجیے آپ، مطلب آخری امام آنے کے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے کتنے حرف پہ ہے بھائی؟ سمپل اردو، 2 پہ۔ میں کچھ بھی غلط بولا؟ وہ کتنے کو لائیں گے اپنے ساتھ؟ کا مطلب کس کا علم زیادہ ہو گیا بھائی؟ میں کیا غلط بولا آپ؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں۔ آپ نے بتایا کہ نبی کو صرف 2 ہی دیا، امام کو زیادہ ہے ویسا دکھایا آپ نے، ویسی ہے۔ میں کیا پتا، اللہ نے بعد میں انہیں اور 25 دے گا، علم پورا کس کو دے گا؟ 27 میں ہے، کس کو دے گا؟ امام مہدی کو دے گا۔ تو پھر نبی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کر دیا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ماشاءاللہ دیکھیں، میں تو میرے بھائی کے لیے بہت ہمدردی رکھتا ہوں ماشاءاللہ۔ قرآن کی آیت میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
لیکن آپ لوگوں کی تفسیر میں اس آیت کا معنی یہ نکالا جاتا کیونکہ اس دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا ذکر ہو گیا اس لیے دین مکمل ہو گیا. لیکن یہ دین اگر مکمل ہو گیا تو پھر 25 حرف والا علم کون سا ہے جو اب خاص طور پہ ملیں گا ہمارے کو؟ اس کا مطلب نبی مکمل علم نہیں دے کے گئے اس امت کو. آپ نے بھی ایسا بتایا کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر امام مہدی کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے تو کہہ رہے کہ دین مکمل ہو گیا. ماشاءاللہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ اہل بیت سے ہوں گے جو لوگ پورے فرقوں میں بٹے ہیں ان کو واپس قرآن و حدیث پہ لائیں گے, نبی کی اطاعت کریں گے, نہ کہ نبی سے اضافے میں کوئی علم لا کے دیں گے. نبی کے آگے کا کوئی علم نہیں لا سکتے. وہ نبی جتنا علم دیا صرف اس کی اطاعت کر کے لوگوں کو دکھائیں گے اور ایک جگہ جمع کریں گے. میں یہ بول رہا ہوں, یہ ہمارا امام مہدی کا جو ہمارا عقیدہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں جب آئیں گے تو قرآن اور حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کی تعلیم سب کو دیں گے, کیونکہ لوگ اس میں فرقے ڈال کے بڑھ گئے. جی آپ نے اس سے پہلے بھی لاسٹ آپ کے جو تقریروں میں اس میں بھی علی رشاد کتاب کا نام لیا تھا جی, اور دوسری بھی کتاب کا نام کیا تھا, ایک سیکنڈ, منتہی الاعمال. جی آپ نے کہا تھا کہ اس کے پیج نمبر پر ماشاءاللہ اپنی 287 پہ یہ سب ہے. اپنی جو ویڈیو ہے نا, ویڈیو کی ڈیویڈیز آپ بھائی کو ضرور گفٹ کریے. اس میں ہم لوگوں نے باضابطہ پکچر لے کر پکچر کو ڈالا ہے, پیجز کو ڈالا ہے. حیدر اگر ایک بھی ریفرنس غلط نکل جائے آپ اینی ٹائم ویلکم ہے مجھے سزا دینے کے لیے, مجھے عدالت میں کھینچنے کے لیے. میں کہیں سے سن کے نہیں آ رہا ہوں, میں دیکھ کے آ رہا ہوں کتاب. ہاں نہیں ایک سیکنڈ ماشاءاللہ کرنے تو پوچھنے تو بھائی کو. دیکھیے آپ لوگوں کے پاس ایک پرابلم سب سے بڑا ہو رہی ہے کہ کیا ہے معلوم ہے, اتنے ایڈیشن سے کتابوں کے ایک ایڈیشن کا پیج نمبر الگ دوسرے کا الگ رہتا. آپ خود ابھی بدل جا رہے ہیں. میرے پاس جو کتاب ہے اس کا حوالہ ہے میرے پاس, اگر آپ کو آگے چیک کرنا ہے میرے آفس پہ آئیے. آپ کہتے ہیں کہ بک یہ شیعہ لوگ اگر شیعہ کی دکان پہ آئے تو نہیں ملتی. یہ آپ اتنا, میں آپ پہ کوئی الزام مار, آپ ایک جھوٹی ایک تہمت لگا رہے ہیں. اچھا آپ میرے کو آ جائیے, آپ میرے کو کوئی دکان کا نام بولیے جہاں سے یہ کتاب لے سکتا سلمان ہوں. بک سینٹر, زینب اسلامک بک ہاؤس, آ جائیے آپ. کب سے رکھنا شروع کریں نہیں معلوم میرے کو. جی مجھے نہیں معلوم کب سے رکھنا وہاں پہ شروع کیے. آج سے 4 سال پہلے تک مجھے نہیں معلوم تھا. آج سے 15 سال پہلے بھی آپ کو ملتی تھی, کیونکہ زینب اسلامی بک ہاؤس جو یہ شیعہ کتب کی دکان ہے وہ خود میرے والد کی ہے ماشاءاللہ. لیکن مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ گئے تو ان کو نہیں دیا. نہیں غلط, آپ کو جھوٹ بولے, آپ کو پتا چلا آپ نے معلوم نہیں کیا, یہی تو ہے آپ کی غلطی, آپ نے معلوم نہیں کیا. نہیں دیکھیے نہیں ماشاءاللہ سنیے چلیے بھائی. نہیں بھائی ماشاءاللہ آپ کے پاس کتاب ملتی بولنے سے مذہب صحیح نہیں ہو جاتا بھائی. یہ ماشاءاللہ میری طرف سے آپ کو DVD گفٹ ہے. اور میں تہہ دل سے آپ کا اور آپ کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں پوروں کی طرف سے ادا کرتا ہوں ماشاءاللہ. اگر آپ لوگ نہیں آتے تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا کہ کمی رہ گئی. میں دل سے معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی. میرا مقصد آپ میں سے کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے, لیکن اگر میری ماں عائشہ کے بارے میں, میں میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کسی سے سنوں گا تو میرا دل اور کلیجہ پھٹ جاتا. میں ان کو بول رہا ہوں جو ویسا بولتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ ابو بکر صدیق اور عمر اور عثمان کو کچھ بھی نہیں بولتے ہیں انشاءاللہ. آپ بی بی عائشہ کو ہم جیسا ماں مانتے ہیں ویسی ماں مانتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے بات کچھ اور کروں, کچھ اور بات کریں, آپ ٹاپک کچھ اور نکالیں, میں کچھ اور نہیں ماشاءاللہ. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ میرا ظرف ہے کہ میں آپ کو آگے بات کرنے کا موقع دیا. آپ بولے کہاں ہے پڑھ کے دکھاؤ. سنیے آپ پوچھے کہاں ہے پڑھ کے دکھاؤ, میں پڑھ کے دکھا دیا. دوسرا سوال آپ نے نہیں میں دوسرا سوال کرنے کا ہی نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا تو دوسرا سوال کرنا ہی نہیں ہے. نہیں کر چکا میں. نہیں میں وہی تو بول رہا ہوں, وہ میرا ظرف تھا کہ آپ کریں, رول توڑ کے پھر بھی جواب دیا. یہ اصول ہے. دوسرے اور 3 بار درود بھیجنے کا آپ بتا دیجئے. آپ اگر واقعی نہیں ارے بڑے بھائی جو حضرات وہاں پر ہیں آپ خاموشی ارے حیدر چلیے ماشاءاللہ بھائی. دیکھو یہ مسئلہ نہ کون ہے تو یارو, وہاں پر جو بھی بھائی ہے بیٹھو الحمدللہ. خوشی ہے دیکھیے ماشاءاللہ, اللہ سے دعا کریے کہ, اور خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ وہ انہوں آئے, یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ وہ لوگ آ کے کچھ پوچھ رہے ہیں ہم سے. ہم پر فرض ہے کہ ان تک ہماری بات پہنچائے انشاءاللہ. ہمارے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو اللہ کے دین اسلام کے لیے اس طرح کھولے جس طرح
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान गनी और अली रजी अल्लाह तआला के लिए खोल दिए थे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद अली है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में आपसे एक सवाल कर रहा हूँ इमरान भाई। अक्सर मेरा एक हिंदू दोस्त है मुझसे बार बार ये सवाल कर रहा कि सुन्नी और शिया लोगों में क्यों लड़ाई है। फिर पलटा कर वो पूछ रहा अक्सर सुन्नी लोग शिया लोगों को क्यों पसंद नहीं करते। Basically, this session is in English, so we entertain English questions. But now that recently I gave a talk related to the facts and the difference between the Sunni Muslims and the non-Sunni Muslims, हम लोग जनरली जो टॉपिक पे होता है उसी पर ज़्यादा सवाल लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली आई थिंक भाई ने सवाल किया है कि उनके एक हिंदू दोस्त हैं, वो हिंदू दोस्त उनसे बार बार पूछते हैं कि शिया और सुन्नी मुसलमान में फ़र्क क्या है और क्यों आप लोग लड़ते रहते हैं, या सुन्नी लोग अक्सर शियाओं को क्यों पसंद नहीं करते हैं। देखिए मुजाहिद, एक तो है कि हम खुद समझ जाना इसमें फ़र्क क्या है, तो इसके लिए तो माशाल्लाह अभी जो असमत साहबा वाली पुरानी मेरी टॉक थी वो वाली टॉक, और अभी इंशाल्लाह ये जो साल ये टॉक हुई है इंशाल्लाह इसको अगर कोई मुसलमान सुनेंगे तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से खवी उम्मीद है कि उनको ये चीज़ अच्छे खुले समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब एक हिंदू दोस्त अगर आपको पूछते हैं तो इतना सब उनको समझाने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनका उतना पूरा बैकग्राउंड उस पर नहीं होता है। आप उनको मुख्तसर में दो चीज़ें बता दीजिए। शिया और सुन्नी की लड़ाई इसलिए है क्योंकि सुन्नी ये कहते हैं कि शिया नाम की कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी नहीं, ये बाद वाली चीज़ है, तो शिया नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। नबी के ज़माने में कोई भी शिया ने अली नहीं थे, सिर्फ सब मुसलमान थे, ये बाद में बने तो इसलिए नहीं पसंद करते। दूसरी चीज़, आप वो हिंदू दोस्त को कहिए, क्योंकि वो हिंदू हैं तो उनको इस तरह समझाने में फ़ायदा होगा। आप उनसे कहिए कि अगर कोई हिंदू है और वो कहता है कि मैं राम जी का भक्त हूँ और वो राम जी को बहुत इज्जत करता है, उनकी जो बहुत एहतराम के साथ नाम लेता है, और एक दूसरा हिंदू है वो भी कहता है मैं राम जी का भक्त हूँ, लेकिन वो लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली देता है, तो आप उसको भी भक्त मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। आप बोलेंगे कि यार तू राम से मोहब्बत करता है तो उनकी बीवी और उनके भाई को गंदी गाली कैसे देता है। तो हम इन शिया लोगों को कहते हैं जब तुम हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हो तो उनकी बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो, तुम उनके सबसे करीबी साथी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली कैसे दे सकते हो। तो जिस तरह अगर कोई हिंदू लोगों से कहे मैं राम जी का भक्त हूं लेकिन लक्ष्मण जी और सीता जी को गाली दे, तो बाकी के दूसरे हिंदू उसको जूते मारेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह हम सुन्नी मुसलमान, कोई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की किसी भी बीवी को, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने कहा, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 6 में, नबी की जितनी बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। कोई अगर हमारी माँ को गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी सगी माँ को कोई गाली देगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी सगी माँ 1000 मरतबा मेरे नबी की जो बीवी है, जो मेरी उम्मत, मेरी ईमान वाली माँ है, उन पर से 1000 मरतबा उनकी जूती की धूल पर कुर्बान है मेरी सगी माँ। जब उनको कोई बुरा कहेगा तो मैं मुसलमान होने के नाते बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ रहे ना आप? तो आप उसको इंशाल्लाह इस तरीके से समझे। तो नाज़रीन गिरामी, ये बिरादर इमरान हैं जिसमें उन्होंने दूसरे सवाल का भी बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि अहले तशय्यो का इख्तलाफ अहनाफ से या अहले सुन्नत वल जमात से या सुन्नियों से वो इसी बुनियाद पर है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में गलत बयानी करते हैं, जो कि नाजायज़ अमल है। अच्छा, अब आते हैं, अब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने के बारे में गलत बयानी क्यों करते हैं वो भी बताता चलूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत उमर ने इजाज़त दी कि मुझे यहाँ दफन होने की इजाज़त दीजिए अपने घर में। अब ये कहते हैं कि वो घर तो हज़रत आयशा का था नहीं, हम ये कहते हैं कि विरासत में वो उन्हीं का था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था, ये उनका घर था। तो ये इख्तलाफ है। तो कहते हैं कि जी हज़रत आयशा ने क्यों इजाज़त दी हज़रत उमर को यहाँ रोज़े रसूल में दफन होने की। अच्छा, बिहारुल अनवार जो किताब का हवाला दिया बिरादर इमरान ने, इसमें और भी बहुत सारी बातें सहाबा किराम के बारे में लिखी हुई हैं। बिहारुल अनवार में लिखा गया है कि खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर और उमर को लोगों ने अपनी मर्ज़ी से मुंतखब किया, ना कि जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से। इसमें तो कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मशवरा करो किसी भी मामले में। तो लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वसीयत थी हज़रत अली को कि आपने नहलाना है, कफन देना है और दफनाना है, ये 3 वसीयतें थीं। तो वो तो लग गए थे उसी काम के अंदर। फिर सहाबा किराम का मशवरा हो रहा था तो हज़रत अबू बकर पहुँचे तो सब ने कहा कि इनको अमीर बनाया जाए। तो मशवरा हुआ है और यहाँ पर किसी साजिश का कोई लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। जवाब में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती अहमद यार नईमी साहब कहते हैं कि बैत सहाबा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में की, सहाबा ने बैत कुरान और सुन्नत की रोशनी में की, ये सियासी इंतखाब था।
توہین نہیں تھی۔ اب سیاسی انتخاب کیا ہوتا ہے؟ سیاسی انتخاب ہوتا ہے ووٹ ڈالنا۔ تو وہ ووٹ ڈال کے یعنی کہ رائے لے کے کتنے لوگوں کی رائے زیادہ ہے اس پر متفق ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا بنا دیا گیا؟ خلیفہ بنا دیا گیا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اعتراض، عثمان غنی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق حاصل نہ تھا کہ شرعی اصولوں کا تقاضا ہوتا۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے بعد صحابہ کو بٹھایا اور کہا کہ اپنے میں سے ایک کو جو ہے وہ امیر بنا لو ورنہ ایک کو سب کو قتل کر دیا جائے گا، اس طرح کی کچھ بات تھی۔ تو جواب، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شورائے صحابہ نے ایک ایماندار اہل قدر فرد کی خلافت یقینی سمجھی۔ یہ سیاسی احترام تھا۔ حوالہ علماء جماعت اہل سنت والجماعت۔ تو یہ ایک سیاسی احترام تھا، مطلب وہی ووٹ ڈالے گئے۔ زیادہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے، تو اس پر بنایا گیا۔ اب حضرت علی موجود تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت، اعتراض، امام علی سے بصورت علیحدہ تعطل سے بیعت کی گئی جس سے صحابہ میں اختلاف سامنے آیا۔ جواب، اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ اسلام اختلاف کو اجتہادی بنیادوں پر سمجھا جائے توہین نہیں، حدیث اور سیرت سے ثابت ہے یہ باتیں ساری کی ساری۔ اچھا، کربلا اور صحابہ، جنگ کربلا کے وقت کچھ صحابہ نے امام حسین کے ساتھ تعامل نہ کیا، یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، جواب، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ صورتحال سیاسی اور تاریخی ہے، باعث توہین نہیں۔ اہل سنت امام حسین کی عزت کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کیا کرتے ہیں؟ وہ تو جو ہے وہ فقیر لوگ تھے، وہ تو گوشہ نشینی والے لوگ تھے، وہ تو فتنے فساد سے دور بھاگنے والے لوگ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کردار، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بعض روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تنقیدی نظر سے پیش کی جاتی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب اور علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہے، یہ اختلاف اجتہادی تھا، گستاخی نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا، اور صحیح بات ہے۔ فتق کا تنازع، اعتراض، فتق کے معاملے پر حضرت فاطمہ اور خلفاء کے تنازع کو بہار میں مبالغہ آمیز بیان کیا گیا ہے۔ اور علماء جواب دیتے ہیں کہ جیسے مفتی احمد یار نعیمی فرماتے ہیں کہ اسلامی قانون نے خلفاء کی ملکیت تسلیم کی، اختلافی فقی ہے، توہین نہیں ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی۔ امام علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کی ولایت پر بھاری سنجیدگی کو خلفاء کے مقابلے میں ترجیح دی گئی۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ وہ ولایت نہیں ہے یا وہ مولا نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی وہی مانو جو خدائی معنی ہے، یعنی مولا کو خدا مانو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم کبھی نہیں کر سکتے، مولا کو سردار مانیں گے، مولا علی سردار علی ہمارے سردار ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ مانیں گے۔ تو یہ اختلاف ہے، اور اختلاف آپ کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، بعض روایتیں صحابہ سے منسوخ کر کے مشکوک یا جھوٹی قرار دی گئی، یہ بہار الانوار میں جو ہے وہ الزام ہے۔ علماء اہل سنت اس کو حدیث کو اسناد پر اعتراض سمجھتے ہیں، توہین نہیں، علم حدیث اور اصول کے مطابق بحث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی بہار کے اندر صحابہ کے بارے میں اور بہت سارے بڑے لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں، ان باتوں کے جوابات اہل سنت والجماعت نے بہت اچھے طریقے سے دیے ہیں، جس میں نہ کسی کو گالی دی گئی، نہ کسی شیعہ کو کافر کہا گیا، جس میں نہ کسی شیعہ کو گالی دی گئی، نہیں، بس اتنا کہا گیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسے لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔